اس جمعہ کا خطبہ میں جو میرا عنوان ہے وہ ہے شرک سب سے بڑا گناہ۔ اگر توحید کا مفہوم ہمارے ذہنوں میں ہے تو شرک کے مفہوم سمجھنا بھی ہمارے لیے آسان ہے۔ توحید کیا ہے کہ صرف اللہ تعالیٰ کو خالق کائنات، مالک الملک، رازق اور مدبر الامور تصور کرنا، اور تمام کی تمام عبادات صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے بجا لانا اور اسے اس کے اسماء و صفات میں یکتا ماننا توحید ہے۔ اس لحاظ سے شرک کا مفہوم یہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو بھی خالق و مالک، رازق اور مدبر الامور ماننا یا عبادت میں سے کوئی عبادت غیر اللہ کے لیے بجا لانا، یہ شرک ہے۔ میرے بھائیو، اگر ہم شرک کی اس تعریف کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے معاشرے کا بغور جائزہ لیں تو ہمیں شرک کی کئی شکلیں واضح طور پر نظر آئے گی۔ چنانچہ آج بہت سارے لوگ غیر اللہ کو حاجت روا، مشکل کشا اور نفع و نقصان کا مالک تصور کرتے ہیں، اور اسی بنا پر وہ ان کے لیے نذر و نیاز پیش کرتے ہیں، ان سے مانگتے ہیں، ان کی قبروں پر جانور ذبح کرتے ہیں، ان کی قبروں کا طواف کرتے ہیں، ان سے امیدیں وابستہ کرتے ہیں، ان کی محبت کو اپنے دلوں میں بساتے ہیں، ان سے ڈرتے ہیں، انہیں غوث، داتا، دستگیر، غریب نواز اور مشکل کشا کہتے ہیں، انہیں مدد کے لیے پکارتے ہیں اور ان پر بھروسہ کرتے ہیں۔ یہی ساری شکلیں شرک کی ہے۔ اسی طرح کئی لوگ چند اولیاء کے متعلق یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ ان کی ارواح کو کائنات میں تصرف کرنے کا اختیار حاصل ہوتا ہے، اس لیے وہ ان کی قبروں پر جا کر ان کے سامنے اپنی حاجتیں پیش کرتے ہیں، ان کی قبروں پر جا کر اپنی حاجتیں پیش کرتے ہیں، اپنی مشکلات کو ان کے سامنے رکھتے ہیں اور ان سے دعائیں کرتے ہیں۔ یہ بھی شرک ہی کی ایک شکل ہے۔ شرک کی یہ مختلف شکلیں بطور مثال پیش کی گئی ہے تاکہ شرک کا مفہوم اچھی طرح سے واضح ہو جائے۔ مولانا حالی مرحوم نے معاشرے میں پائی جانے والی اس قسم کی جہالت کا رونا رویا ہے۔ آج دیکھیں کہ اگر مندروں میں جا کر لوگ بتوں کی پوجا کرتا ہے، بتوں کی پوجا کرتے ہیں لوگ، تو ہم میں سے بہت سارے مسلمان اس کو کافر مانتے ہیں، مشرک مانتے ہیں، اور مشرک ہے، کافر ہے۔ لیکن وہ لوگ بھی مشرک مانتے ہیں جو قبروں پر جا کر سجدہ کرتے ہیں، جو غیر اللہ کے سامنے جھکتے ہیں، جو غیر اللہ سے مانگتے ہیں، ان کو وہ لوگ بھی مشرک مانتے ہیں۔ تو مولانا حالی مرحوم نے معاشرے میں پائی جانے والے اس قسم کی جہالت کا رونا رویا ہے کہ کرے غیر گر بت کی پوجا تو کافر، جو ٹھہرائے بیٹا خدا کا تو کافر، گرے آگ پر بہر سجدہ تو کافر، ستاروں میں مانے کرشمہ تو کافر، مگر مومنوں پر کشادہ ہے راہیں، مگر مومنوں پر کشادہ ہے راہیں، پرستش کرے شوق سے جس کی چاہیں، نبی کو جو چاہے خدا کر دکھائے، اماموں کا رتبہ نبی سے بڑھائے، مزاروں پہ دن رات نظریں چڑھائے، شہیدوں سے جا جا کے مانگے دعائے، نہ توحید میں کچھ خلل اس سے آئے، نہ اسلام بگڑے نہ ایمان جائے۔ ہم کو ہم اگر دوسروں کو دیکھتے ہیں کہ وہ قبروں اللہ کے علاوہ بتوں کی پرستش کر رہے ہیں، بتوں کی عبادت کر رہے ہیں، بتوں کے سامنے اپنے پیشانی کو رگڑ رہے ہیں،
ہم ان کو کافر مانتے ہیں، لیکن بعض لوگ مزاروں پہ جا کر یعنی نظریں چڑھاتے ہیں، شہیدوں سے جا کر دعائیں مانگتے ہیں، اور ہم اپنے آپ کو اہل توحید بھی بتاتے ہیں۔ نعوذ باللہ میرے بھائیو، یہ بھی ایک شرک کی ہی شکل ہے۔ شرک ایک بھیانک جرم ہے میرے بھائیو، شرک ایک بھیانک جرم ہے۔ شرک اللہ کے نزدیک ایک بھیانک جرم ہے۔ قرآن و حدیث میں اس سے بار بار منع کیا گیا ہے، اور مختلف انداز سے اس کی تردید کی گئی ہے۔ تو شرک جو ہے سب سے بڑا ظلم ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر فرماتا ہے شرک کے تعلق سے کہ ان الشرک لظلم عظیم، کہ شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ شرک یقیناً بہت بڑا ظلم ہے۔ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ بہت بڑے ظلم سے مراد یہ ہے کہ یہ سب سے بڑا ظلم ہے، اس سے بڑا ظلم کوئی نہیں ہے۔ یعنی شرک جو ہے یہ سب سے بڑا گناہ ہے، شرک جو ہے یہ سب سے بڑا ظلم ہے، اس سے بڑا گناہ کوئی نہیں، اس سے بڑا ظلم کوئی نہیں۔ شرک سب سے بڑا ظلم اس لیے ہے کہ مشرک مٹی سے پیدا کی گئی مخلوق کو اس باری تعالیٰ کے برابر تصور کرتا ہے جو تمام مخلوقات کا مالک ہے، اور جو ناقص اور ہر اعتبار سے محتاج ہے، اسے اس کامل رب کے برابر قرار دیتا ہے جو ہر چیز کا مالک ہے، اور جو ایک رائے کے دانے کے برابر مالک نہیں، اور جو ایک رائے کے دانے کے برابر کسی چھوٹی سی نعمت کے حصول پر بھی قدرت نہیں رکھتا، اسے اس کے برابر کر دیتا ہے جو دنیا کے ہر قسم کی نعمتیں لوگوں کو عطا کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو میرے بھائیو یہی تو شرک ہے۔ تو کیا اس سے بڑا ظالم بھی کوئی ہو سکتا ہے؟ اور اس شخص سے بڑا ظالم اور کون ہو سکتا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، لیکن وہ اللہ کے عبادت کے بجائے کسی اور کی عبادت کر رہا ہے۔ اللہ رب العالمین انسانوں کی وجود، جنوں کی وجود کے مقصد کے بارے میں فرمایا کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میری عبادت کریں، لیکن بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے انہیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا تھا، لیکن وہ غیر اللہ کو حاجت روا مشکل کشا سمجھتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا تھا، لیکن انہوں نے اللہ کی عبادت میں کسی اور کو بھی شامل کر لیا، کہ انہوں نے اللہ کی عبادت میں کسی اور کو بھی شریک کر لیا۔ میرے بھائیو، اگر ہم شرک سے بچتے ہیں تو ہمارے لیے سلامتی ہے، اگر اللہ کے علاوہ غیر اللہ کی عبادت سے بچتے ہیں تو ہمارے لیے بھلائی ہے۔ اللہ فرماتا ہے الذين آمنوا ولم يلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن وهم مهتدون، جو لوگ ایمان لائے پھر اپنے ایمان کو ظلم شرک سے آلودہ نہیں کیا، انہی کے لیے امن و سلامتی ہے، اور یہی لوگ راہ راست پر ہے۔ اللہ اکبر۔ یعنی وہی لوگ کامیاب ہوں گے جو لوگ اپنے آپ کو شرک سے بچاتے ہیں، شرک کی غلاظت سے اپنی دامن کو محفوظ رکھتے ہیں، بچاتے ہیں، انہی لوگ کے لیے سلامتی ہے۔ میرے بھائیو، شرک سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع کیا ہے اور اسے حرام قرار دیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ، تو اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرو، وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اور اس کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ بناؤ۔ اللہ اکبر۔ واضح طور پر قرآن مجید میں اللہ نے بیان کیا کہ تم عبادت کرو تو صرف اللہ کی عبادت کرو اور کسی کو اس کے ساتھ شریک نہ بناؤ۔ ایک دوسری جگہ اللہ نے فرمایا قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، آپ کہہ دیجئے کہ آؤ میں پڑھ کر سناؤ وہ چیزیں جو تمہارے رب نے تم پر حرام کر دی ہیں، اور وہ ہے کہ تم اسی کو پکارو، تم اسی
وہ یہ ہے کہ تم اسی چیز کو تم کسی چیز کو بھی اللہ کا شریک نہ بناؤ. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح طور پر بیان کر دیا ہے کہ تم اللہ کے علاوہ کسی چیز کو بھی شریک نہ بناؤ. ان دونوں آیات سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو شرک سے منع کیا ہے اور اسے حرام قرار دیا ہے. لہذا بندوں پر لازم ہے کہ وہ اپنے جبین نیاز صرف اللہ کے سامنے جھکائے، اسی کے سامنے ہاتھ پھیلائیں اور اسی سے اپنے مرادیں مانگیں، اور یوں اپنا دامن شرک سے پاک رکھے، محفوظ رکھے. اسی طریقے سے میرے بھائیوں، شرک جو ہے یہ سب سے بڑا گناہ ہے. شرک سے بڑا گناہ کوئی اور گناہ نہیں ہے، اس لیے اللہ رب العالمین شرک کو معاف نہیں کرے گا. حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں سب سے بڑے گناہ کے بارے میں نہ بتلاؤں؟ کیا میں تمہیں سب سے بڑے خطا کے بارے میں نہ بتاؤں؟ میں نے کہا کیوں نہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہمیں ضرور بتلائیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، الاشراک باللہ وعقوق الوالدین، اللہ کے ساتھ شرک کرنا اور والدین کی نافرمانی کرنا. اللہ اکبر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم شرک کے بارے میں فرماتے ہیں کہ یہ سب سے بڑا گناہ ہے. اسی طریقے سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اجتنبوا السبع الموبقات کے ساتھ ہلاک کرنے والی چیزوں سے بچو. صحابہ نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون سی چیزیں ہیں جو انسان کو ہلاک کر دیتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الشرک باللہ والسحر وقتل النفس التي حرم اللہ الا بالحق واکل المال الیتیم واکل الربا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یعنی اللہ کے ساتھ شرک کرنا، جادو کرنا، اس جان کو قتل کرنا جسے اللہ نے حرمت والا قرار دیا ہے، اللہ یہ ہے کہ حق کے ساتھ اسے قتل کیا جائے. یتیم کا مال کھانا، سود کھانا، میدان جنگ سے منہ پھیر کر بھاگ جانا، اور پاک دامن بدکاری سے بے خبر اور ایمان والی عورتوں پر تہمت لگانا. اللہ اکبر. یعنی 7 جو بڑے گناہ جو انسانوں کو ہلاک کر دیتی ہے، برباد کر دیتی ہے، ان میں سے پہلے نمبر پر شرک کرنا ہے، اللہ کے ساتھ غیر اللہ کو شریک ٹھہرانا ہے. ان دونوں احادیث سے ثابت ہوا کہ شرک سب سے بڑا گناہ ہے اور اس سے بڑا کوئی گناہ نہیں ہے. اسی طریقے سے میرے بھائیوں، شرک جو ہے یہ ناقابل معافی جرم ہے. یہ اتنا بڑا جرم ہے میرے بھائیوں. شرک جو ہے اتنا بڑا جرم ہے، اتنا بڑا گناہ ہے کہ ان کے لیے کوئی معافی نہیں ہے. ان کے لیے کوئی معافی نہیں ہے، اسے معاف نہیں کی جائے گی. مشرک اگر شرک سے سچی توبہ نہ کرے اور شرک کرتے ہی اس کی موت آ جائے تو اس کا یہ جرم ناقابل معافی ہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے کبھی معاف نہیں کرے گا اور وہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہے گا. اللہ نے فرمایا، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا. اللہ نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ اپنے ساتھ شرک کیے جانے کو معاف نہیں کرتا اور اس کے علاوہ دیگر گناہوں کو جس کے لیے چاہتا ہے معاف کر دیتا ہے. اور جو شخص اللہ کے ساتھ شریک بناتا ہے وہ بہت دور کی گمراہی میں چلا جاتا ہے. اللہ اکبر. میرے بھائیوں، اس آیت سے صاف پتہ چل گیا کہ اللہ تبارک و تعالی اگر چاہے گا دوسرے گناہوں کو معاف کر دے گا، لیکن اللہ رب العالمین شرک کو معاف نہیں کرے گا. جو مشرک ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرتا ہے، کسی اور کو پکارتا ہے، اللہ اسے معاف نہیں کرے گا. اللہ نے کہا کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میری عبادت کرے. لیکن وہ اللہ کے عبادت کے بجائے دوسروں کی عبادت کرے، اللہ کیسے معاف کرے گا؟ وہ اللہ سے دعا کرنے کے بجائے وہ کسی قبر والوں سے دعا کرے، اللہ کیسے انہیں معاف کرے گا؟ اللہ کے لیے جانور ذبح کرنا چاہیے لیکن وہ غیر اللہ کے نام سے جانور ذبح کرتا ہے، اللہ انہیں کیسے معاف کرے گا؟ میرے بھائیوں، اللہ کی عبادت کیجئے، شرک سے اپنے دامن کو پاک رکھیے. آپ کا گناہ چاہے کتنا ہی بڑا کیوں نہ رہے، اللہ اسے معاف تو کر دے گا، لیکن شرک کو اللہ رب العالمین معاف نہیں کرے گا. اسی طریقے سے میرے بھائیوں،
شرک تمام نیک اعمال کو ضائع کر دیتا ہے۔ آپ چاہے نماز پڑھ لے، آپ چاہے روزہ رکھ لے، کتنے ہی بڑے بڑے اعمال کر لے، اگر آپ اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارتے ہیں، اگر آپ اللہ کے علاوہ کسی اور کو حاجت روا مشکل کشا سمجھتے ہیں، یا غوث المدد کہتے ہیں، یا علی المدد کہتے ہیں، یہ شرک ہے، کیونکہ مدد اللہ ہی کرتا ہے اللہ کے علاوہ۔ اللہ نے کسی کو اختیار نہیں دیا کہ تم اس کو مدد کے لیے پکارو، تم اس کو مدد کے لیے پکارو، اللہ یہ کسی کو اختیار نہیں دیا، تو ہم کسی اور کو مدد کے لیے پکاریں گے، یہ شرک ہے، اور اللہ یعنی اعمال کو ضائع کر دیتا ہے۔ شرک اس قدر خطرناک گناہ ہے کہ اس کی وجہ سے تمام نیک اعمال غارت ہو جاتے ہیں۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، الغرض یہ ہے کہ تمام نیک اعمال برباد ہو جاتے ہیں، اور اللہ کے نزدیک اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہوتی۔ اللہ اکبر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے اللہ فرماتا ہے، ہم سمجھتے ہیں کسی اور کو ہم اللہ کے علاوہ دوسروں کو شریک ٹھہرا دیں گے اور ہم نیک اعمال کر کے جنت میں چلے جائیں گے، کسی اور کو حاجت روا مشکل کشا سمجھ لیں گے اور ہم جنت میں چلے جائیں گے، یا غوث المدد، یا علی المدد، اللہ کے علاوہ قبر والوں سے مانگیں گے اور سمجھتے ہیں کہ ہم جنت میں چلے جائیں گے۔ اللہ قرآن میں کیا فرما رہا ہے میرے بھائیوں؟ یہ قرآن مجید ہمارے درمیان ایک بہترین کتاب ہے، ہم مسلمان اس کتاب کو پڑھتے ہیں، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے مخاطب کر کے فرمایا کہ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یقیناً آپ کے طرف بھی اور آپ سے پہلے تمام نبیوں کی طرف بھی وحی کی گئی ہے کہ اگر آپ نے بھی شرک کیا تو بلا شبہ آپ کا عمل ضائع ہو جائے گا اور یقیناً آپ خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ پھر اس کے بعد اللہ نے سورۃ الانعام آپ پڑھیے، اللہ رب العالمین نے سورۃ الانعام کے اندر 18 انبیاء علیہ السلام کے نام ذکر کرنے کے بعد فرمایا کہ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور اگر فرضاً یہ حضرات بھی شرک کریں گے تو جو کچھ یہ اعمال کرتے تھے سب اکارت ہو جائیں گے، سب برباد ہو جائیں گے۔ تو میرے بھائیوں، ان دونوں آیات میں در حقیقت اللہ تبارک و تعالی نے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امت کو خبردار کیا ہے کہ اگر انبیاء علیہ السلام کے اعمال شرک کی وجہ سے غارت ہو سکتے ہیں، برباد ہو سکتے ہیں، حالانکہ ان کا شرک میں واقع ہونا ناممکن ہے، تو امت کا کوئی فرد بھی اگر شرک کرے گا تو اس کا عمل ضائع ہو جائے گا، برباد ہو جائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں انبیاء علیہ السلام کے بارے میں کیوں بیان کیا کہ اگر یہ شرک کرتے تو ہم ان کے بھی اعمال کو ضائع کر دیتے، بلکہ آپ کے اور ہمارے نبی امام الانبیاء کے بارے میں اللہ نے کہا جو دنیا میں ویسے انسان نہیں آئے اور نہ آئیں گے، آخری نبی کے بارے میں اللہ نے کہا کہ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ یقیناً آپ کے طرف بھی اور آپ سے پہلے تمام نبیوں کی طرف بھی وحی کی گئی ہے کہ اگر آپ نے بھی شرک کیا تو بلا شبہ آپ کا عمل ضائع ہو جائے گا اور یقیناً آپ خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ تو میرے بھائیوں، جب شرک یعنی ان کا کام ہی یہ تھا کہ وہ لوگوں کو توحید کی طرف بلاتے تھے، شرک سے روکتے تھے، اللہ کہتا اگر وہ بھی شرک کرتے تو ہم ان کے اعمال کو برباد کر دیتے، تو ہم کون ہوتے ہیں کہ ہم اللہ کے علاوہ کسی اور کو شریک ٹھہرائیں گے اور اللہ ہمیں جنت میں داخل کر دے گا؟ نہیں، آپ نماز پڑھیے، روزہ رکھیے، زکوٰۃ دیجیے، حج کریے، چاہے آپ کے نیک اعمال زمین سے لے کر آسمان تک پوری دنیا میں بھر جائے آپ کے نیک اعمال، اللہ کے ساتھ آپ شرک کریں گے اللہ پورے اعمال کو برباد کر دے گا۔ اس لیے میرے بھائیو، شرک سے اپنے آپ کو بچائیے، مشرک ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ یاد رکھیے، جو لوگ اللہ کے علاوہ کسی اور کو شریک ٹھہراتے ہیں وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ شرک اس قدر تباہ کن گناہ ہے کہ اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ مشرک پر جنت کو حرام کر دیتا ہے اور اس کا ٹھکانہ سوائے جہنم کے اور کوئی نہیں، جیسا کہ اللہ نے فرمایا انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار۔ یقیناً مانو جو شخص اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پر جنت کو حرام کر دی ہے اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہی ہے۔
میرے بھائیوں، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من مات وهو يدعو من دون اللہ ندا دخل النار، جس شخص کی موت اس حالت میں آئی کہ وہ اللہ کے علاوہ کسی اور شریک کو پکارتا تھا تو وہ جہنم میں جائے گا۔ واضح ہے قرآن اور حدیث کے اندر۔ اگر ہم مسلمان اپنے آپ کو سمجھتے ہیں، قرآن پڑھیے ترجمہ کے ساتھ، اللہ اکبر، اگر انسان جب قرآن پڑھتا ہے ترجمہ کے ساتھ اپنے اصلاح کے لیے، اللہ اسے ہدایت دے دیتا ہے۔ اللہ نے پورے قرآن میں توحید کے بارے میں بیان کیا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی مددگار نہیں، کوئی حاجت روا نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں، ایک اللہ کی ہی عبادت کرو۔ قرآن مجید میں شرک کی تردید کی گئی ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں کیا فرماتا ہے؟ جو لوگ اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارتا ہے، جو لوگ اللہ کے علاوہ کسی اور کو مددگار مشکل کشا تصور کرتا ہے، مانتا ہے، اللہ نے قرآن مجید میں اس کے بارے میں فرمایا۔ اللہ فرماتا ہے قل ادعوا الذین زعمتم من دون اللہ، قل ادعوا الذین زعمتم من دون اللہ لا يملكون مثقال ذرة في السماوات والأرض في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له۔ آپ کہہ دیجئے جنہیں تم اللہ کے سوا معبود بنا بیٹھے ہو انہیں پکارو تو صحیح، وہ تو آسمان و زمین میں ایک ذرے کے بھی مالک نہیں ہے، اور نہ ان کا ان میں کوئی حصہ ہے، اور نہ ان میں سے کوئی اللہ کا مددگار ہے، اور نہ ان کے نزدیک سفارش کام آئے گی سوائے اس شخص کے جس کے لیے اللہ سفارش کی اجازت دے گا۔ اللہ اکبر۔ قرآن مجید پڑھیے میرے بھائیوں، آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ اللہ واضح طور پر فرماتا ہے جس کو تم حاجت روا مشکل کشا سمجھتے ہو، جس کو تم غریب نواز سمجھتے ہو، جس کو تم اللہ کے عبادت کے علاوہ کسی اور کی عبادت کر رہے ہو، اللہ کہتا ہے انہیں پکارو تو صحیح، اللہ کہتا انہیں بولو، یعنی ان کو پکارو۔ اللہ کہتا ہے وہ تو آسمان و زمین میں ایک ذرے کا بھی مالک نہیں ہے۔ انسان غور بھی کرے تو یہ جو آسمان و زمین ہے کس نے پیدا کیا ہے؟ پورے لوگ کہتا، پورے مسلمان کہیں گے کہ اللہ نے پیدا کیا ہے۔ جب زمین و آسمان کو اللہ نے پیدا کیا ہے، اللہ کھلاتا ہے، ہمارے جسم میں جو کچھ ہے سب اللہ نے پیدا کیا ہے۔ اگر اللہ رب العالمین یہ جو آکسیجن ہم جو سانس لیتے ہیں اگر اس کو اللہ ہٹا لے تو کوئی ہے غریب نواز جو اس آکسیجن کو لے کر آ جائے؟ کوئی ہے حاجت روا جو اس آکسیجن کو لے کر آ جائے، پیدا کر سکے؟ کوئی ہے؟ نہیں ہے، اللہ ہی ہے۔ تو جب اللہ ہی ہر چیز کا مالک ہے میرے بھائیوں، تو اللہ کے علاوہ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ کہاں بھٹکے جا رہے ہیں؟ اللہ کے علاوہ کہاں کس کے در پہ جا رہے ہیں؟ کس سے مانگنے جا رہے ہیں؟ اپنی اصلاح کیجئے میرے بھائیوں مسلمانوں۔ آج دیکھیں کتنے آج ہماری بہنیں ہیں، اولاد کون دیتا ہے؟ اولاد اللہ رب العالمین دیتا ہے۔ بچہ کون دیتا ہے؟ اللہ رب العالمین دیتا ہے۔ لیکن کوئی بانج عورت ہے، اللہ کی مرضی ہے، اللہ جسے چاہتا ہے صرف بیٹا ہی بیٹا دے دیتا ہے، اللہ جسے چاہتا ہے صرف بیٹی ہی بیٹی دیتا ہے، اور اللہ جسے چاہتا ہے دونوں ملا کے دیتا ہے، اور اللہ جسے چاہتا ہے بانج بنا دیتا ہے۔ اب اللہ جس کو بانج بنا دے، کسی کی طاقت ہے کہ اس کا اولاد دے دے؟ نہیں دے سکتا، اللہ ہی دیتا ہے۔ اب کوئی کہتا ہے کہ فلاں پیر جو ہے، فلاں بابا جو ہے اولاد دیتا ہے، جاؤ ان کے پاس، ان کے قربت حاصل کرو، اولاد دے دے گا۔ اللہ اکبر۔ قرآن مجید کو کھولو میرے بھائیوں، قرآن مجید میں اللہ رب العالمین کیا فرماتا ہے؟ یا ایھا الناس، انسان کو مخاطب اللہ نے کیا ہے کہ یا ایھا الناس ضرب، قرآن مجید ہے، قرآن سب کی کتاب ہے، اللہ نے ہم سب کے اوپر یعنی یہ قرآن مجید محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا ہے۔ ہم سب پڑھ سکتے ہیں، اپنی اصلاح کر سکتے ہیں قرآن مجید کو پڑھ کر۔ اسی قرآن مجید کے اندر اللہ فرماتا ہے یا ایھا الناس، آج قرآن کو جلایا جائے ہمیں برداشت نہیں، لیکن ہم قرآن سے دور ہیں یہ ہمیں برداشت ہے، قرآن کے اوپر ہم عمل نہیں کرتے یہ ہمیں برداشت ہے۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وان يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب المطلوب۔ اللہ اکبر۔ اللہ فرماتا ہے لوگو، یا ایھا الناس، لوگو ایک مثال بیان کی جا رہی ہے، ذرا کان لگا کر سن لو۔ جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے سوا، جن کو تم پکارتے ہو
وہ ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتا. یہ اللہ کہہ رہا ہے ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے چاہے اس کے لیے سبھی اکٹھے ہو جائے. اللہ اکبر. یہ واضح طور پر اللہ کہتا ہے چاہے پاکستان کے فلاں بابا ہو, انڈیا کے ہو, جو یہ دعویٰ کر رہا ہے, لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں کہ آؤ میرے طرف, اللہ کہتا سب ایک جگہ جمع ہو جائے, سب ایک میدان میں اکٹھے ہو جائے. اللہ کہتا سب ایک جگہ جمع ہو کر وہ ایک مکھی پہ پیدا نہیں کر سکتے. پھر اللہ کہتا ہے چاہے اس کے لیے سبھی اکٹھے ہو جائے, بلکہ اللہ کیا کہتا ہے اگر مکھی ان سے کوئی چیز چھین لے, جو کہتا ہے کہ میں اولاد دیتا ہوں نا, اللہ کہتا ہے اگر مکھی ان سے کوئی چیز چھین لے, اپنا رزق لے کر چلے جائے, تو یہ اس سے واپس بھی نہیں لے سکتے. اللہ اکبر. یہ یعنی انسان کیسے واپس لے سکتا ہے بھائی, کوئی اپنا رزق لے کر چلے جائے, اللہ کہتا ہے واپس بھی نہیں لے سکتے. پھر اللہ آخر میں کیا کہتا ہے, ضعف الطالب والمطلوب, یعنی مانگنے والا بھی کمزور ہے اور جس سے مانگا جا رہا وہ بھی کمزور ہے. اللہ کمزور ہے؟ اللہ کمزور ہے؟ اللہ کمزور نہیں ہے. اللہ اتنا پاورفل ہے کہ آپ غور کریے, یہ بغیر پیلر کے, بغیر ستون کے اللہ نے پورے آسمان کو کھڑا کر کے رکھا ہے. ہے کسی کی مجال جو اللہ کی طاقت کے سامنے آ جائے؟ اللہ کہتا ہے وَمَا بِدَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا, زمین میں چلنے والے ہر جاندار کا رزق کا ذمہ میرے پاس ہے. ہے کوئی کھلانے والا اللہ کے علاوہ؟ یعنی جو چل رہا ہے, جو چل رہے ہیں, پھر رہے جو مخلوقات ہے, اللہ کہتا ہم سب کو کھلاتے ہیں. اس لیے میرے بھائیوں, شرک سے یعنی ہم قرآن مجید کو پڑھیں گے تو شرک سے ضرور ہم اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں. شرک کے نقصانات, شرک کے بہت سارے نقصانات ہیں میرے بھائیوں. جی ہاں, مشرک کے دل میں شرک کی وجہ سے اپنے پیروں اور بزرگوں کی محبت و تعظیم زیادہ اور اللہ تعالیٰ کی تعظیم اور محبت کم ہو جاتی ہے. چنانچہ وہ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے اتنا خوش نہیں ہوتا جتنا وہ اپنے پیروں اور بزرگوں کے ذکر سے خوش ہوتا ہے. اللہ رب العالمین قرآن میں فرماتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ. اور بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو دوسروں کو اللہ کا شریک بنا کر ان سے ایسی محبت رکھتے ہیں جیسی محبت اللہ سے ہونی چاہیے. پھر اللہ کیا کہتا ہے, اللہ اکبر, والذین آمنوا, اللہ پھر اس کے بعد اللہ فرماتا ہے جبکہ ایمان والے اللہ تعالیٰ سے زیادہ محبت کرتے ہیں. اور دوسرے لوگوں کے بارے میں کیا کہا کہ وہ غیروں سے اتنا محبت کرتے ہیں جتنا اللہ سے محبت نہیں کرتے ہیں. تو میرے بھائیوں, ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ سے محبت کریں. اور اسی طریقے سے شرک مشرک کو تباہی اور بربادی کے گھاٹیوں میں گرا دیتا ہے. یہ سب شیطان کی چالیں ہیں کہ ہمیں اللہ کی عبادت کے بجائے ادھر ادھر پھنسا کے رکھا ہے. اس لیے میرے بھائیو, شیطان کو اپنا دشمن مانیے اور قرآن مجید کو پڑھیے, احادیث کو پڑھیے اور علماء سے رجوع کیجئے. جو مخلص دیندار علماء ہیں, جو اہل توحید علماء ہیں, ان سے مسئلے مسائل پوچھیے, شرک کے بارے میں بات کریے. یقیناً آپ اصلاح کے لیے اگر نکلے گئے تو اللہ رب العالمین آپ کو اصلاح کر دے گا. اور جو شرک کرتا ہے یعنی وہ پریشان ہو جاتا ہے. اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِالرِّيحِ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ. اور جو شخص اللہ کے ساتھ شریک بناتا ہے, گویا وہ آسمان سے گرتا ہے, اب تو یا اسے پرندے اچک لے جائیں گے یا ہوا کسی دور دراز پر پھینک دے گی. یعنی ہر طریقے سے ذلت اور رسوائی یعنی اس کی زندگی بن جاتی ہے. اسی طریقے سے شرک جو ہے مشرک کو نجس کر دیتا ہے, یعنی ناپاک کر دیتا ہے. اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس, کہ ایمان والو بے شک مشرک بالکل ہی ناپاک ہے. تو میرے بھائیو, جب انسان اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے اور وہ اپنی عبادت کو اللہ کی عبادت کے بجائے کسی اور کی عبادت کرتا ہے, تو اللہ کہتا ہے وہ ناپاک ہو جاتا ہے, وہ نجس ہو جاتا ہے. اسی طریقے سے یعنی شرک سد باب یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں مبالغہ کرنا. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یعنی شریعت اسلامیہ نے, اللہ اور اس کے رسول نے شرک کے جتنے بھی دروازے ہیں سب کو یعنی وہ بند کر دیے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں مبالغہ کرنا. بعض لوگ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں اس طرح مبالغہ کرتے ہیں کہ انہیں خدا تک پہنچا دیتے ہیں. آپ سنے ہوں گے کسی قوال میں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں
ہیں کس طرح یعنی غلو کرتے ہیں، وہ غلو کرتا ہے وہ کہتے ہیں کہ عرش پر وہی تھا اور وہی یعنی مکہ مدینہ میں بھی اتر بیٹھا ہے، یعنی محمد بن کر، یعنی اس طریقے سے شعر و شاعری بناتے ہیں، قوالی اپنی قوالی میں گاتے ہیں، اللہ اکبر، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہی عرش پر تھا اور وہی مدینہ میں بھی اتر گیا ہے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا بنا دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں حدیث کے اندر، اللہ اکبر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تطرونی کما اطرت النصارى ابن مریم، کہ میری تعریف میں حد سے تجاوز نہ کرنا جیسا کہ نصارہ نے ابن مریم عیسیٰ علیہ السلام کے تعریف میں حد سے تجاوز کیا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَإِنَّمَا أَنَا عَبْدٌ فَقُولُوا عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ، بے شک میں ایک بندہ ہوں لہذا تم بھی اللہ کا بندہ اور اس کے رسول ہی کہو۔ ذرا سوچئے، جب سید الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تعریف میں مبالغہ کرنا منع ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کم تر کسی اور انسان کے تعریف میں مبالغہ کرنا یہ کیسے جائز ہوگا؟ اسی طریقے سے یعنی قبروں کو پختہ کرنا اور سجدہ گاہ بنانا یعنی حرام ہے۔ شریعت اسلامیہ نے یعنی یہ بھی شرک کے دروازہ کو بند کر دیا ہے۔ قبروں کو پختہ بنانا اور ان پر بیٹھنا اور انہیں سجدہ گاہ بنانا شرک کا ایک بہت بڑا دروازہ ہے اور اسلام نے اسے بھی بند کر دیا ہے اور ان اعمال سے منع کر دیا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم ان یجسس القبر وان یقعد علی وان یبنى علی، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کو پختہ کرنے، ان پر بیٹھنے اور اس پر تعمیر کرنے سے منع کر دیا ہے۔ اللہ اکبر، آج دیکھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کو پختہ کرنے سے منع فرمائے ہیں، ان پر بیٹھنے سے منع فرمائے ہیں، ان پر تعمیر کرنے سے منع فرمائے ہیں، اور آج قبرستان کی حالت دیکھ لیجئے کہ لگتا ہی نہیں کہ یہ قبرستان ہے، ایسا لگتا ہے کہ یہ کوئی پکنک کی جگہ ہے یا بڑے بڑے محلات بنے ہوئے ہیں، بڑے بڑے گھر بنے ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر، جو لوگ بھی قبروں کو سجدہ گاہ بناتے ہیں، جو لوگ بھی قبروں کو پختہ کرتے ہیں، جو لوگ بھی قبروں کے اوپر مسجدیں بناتے ہیں، اللہ اکبر، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کوئی کرے ہم جذباتی میں آ جاتے ہیں، لڑنے آ جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کے اوپر عمل کون کرے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے اوپر عمل کون کرے گا؟ میرے بھائیوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے جا رہے ہیں، رخصت ہو رہے ہیں، مرض الموت میں مبتلا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مرض الموت میں مبتلا تھے، ایسے مرض میں مبتلا تھے جس کے بعد آپ کبھی ٹھیک ہونے والے نہیں ہیں، یعنی اس مرض الموت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد بار فرمائے، کئی بار فرمائے، کیا فرمائے؟ لعنت اللہ علی الیہود والنصارى، لعنت اللہ علی الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجد، یہودی و نصارہ پر لعنت ہو جنہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا۔ بھلے لوگوں، ذرا سوچو، جب انبیاء علیہ السلام کی قبروں کو سجدہ گاہ بنانے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودی و نصارہ پر لعنت بھیجی ہے تو انبیاء علیہ السلام سے کم تر کسی اور انسان کی قبر کو مسجد مزار بنانے سے اللہ کی رحمت آئے گی؟ ایسے لوگوں جو پیروں فقیروں بلکہ قوالوں کی قبروں کو سجدہ گاہ اور مزار بنا لیتے ہیں، کیا وہ اس وعید سے بچ جائیں گے؟ لہذا یہ بات اچھی طرح ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ اسلام نے قبروں پر مساجد اور مزارات بنانے کی یعنی بیخ کنی کی ہے تاکہ شرک تک پہنچانے والے یہ دروازہ بھی بند ہو جائے۔ لوگ قبروں کی طرف منہ کر کے بعض لوگ نماز پڑھتے ہیں، شریعت اسلامیہ نے یہ دروازہ بھی بند کر دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تصلوا الى القبور ولا تجلسوا علیہا، قبروں کی طرف رخ کر کے نماز نہ پڑھو اور نہ ہی ان پر بیٹھو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں شرک کا ایک اور راستہ بند کر دیا ہے اور وہ ہے قبروں کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا، ان پر بیٹھنا، جیسا کہ آج کل لوگ پیروں اور بزرگوں کے درباروں پر جا کر ان کی قبروں کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں، اور اسی طرح کئی لوگ قبروں پر بیٹھ کر چلا کشی اور مراقبہ وغیرہ کرتے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بھی منع کر دیا ہے۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں،
यानी ऊंची कब्रों को ज़मीन के बराबर करने और उन पर बनाई गई इमारतों को गिराने का हुक्म दिया है शरीयत इस्लामिया ने। अल्लाह अकबर। आज हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु को हम हाजत रवा मुश्किल कुशा कहते हैं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली को हम मददगार कहते हैं, मुश्किल कुशा कहते हैं, लेकिन हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु क्या कहते हैं? हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे हुक्म दिया है, मुझे हुक्म देकर भेजा कि मैं हर बुत और मुजस्समे को मिटा दूं और हर ऊंची कब्र को ज़मीन के बराबर कर दूं। अल्लाह अकबर। लिहाजा इस्लाम में बुतों और मुजस्सिमों को बाकी रखने के कोई जवाज़ नहीं है, और ना ही इस्लाम में कब्रों को ऊंचा करने और उन पर इमारतें और मज़ारात बनाने कोई तसव्वुर पाया जाता है। मेरे भाइयों, आखिरी सबब में बयान करके अपने खुतबा ख़त्म करूँगा, वो है कब्रों और मज़ारों की तरफ ज़ियारत के लिए सफ़र करना। आज कितने मुसलमान हैं, आज कहाँ गए मुसलमान? मेरे भाइयों, शैतान ने आपको गुमराह किया है। जो लोग यानी अजमेर की तरफ सफ़र कर रहे हैं, शैतान ने आपको गुमराह किया है। जो लोग दरगाह की तरफ सफर कर रहे हैं, शैतान ने आपको गुमराह किया है। शरीयत इस्लामिया में इसका तसव्वुर नहीं पाया जाता है। कब्रों पर बनाई गई मसाजिद नमाज पढ़ने, कब्रों पर बनाई गई मसाजिद में नमाज पढ़ने और दुआ मांगने के लिए खुसूसी तौर पर जाना और सवाब के नीयत से मज़ारों की तरफ सफ़र करना हराम है। जैसा कि आजकल बहुत सारे लोग दरबारों और मज़ारों की तरफ दूर दूर से सफ़र करके आते हैं और वहाँ बकरे ज़बह करते हैं, देगे पकाते हैं, पीरों के कब्रों के करीब खड़े होकर दुआ मांगते हैं और उनकी कब्र की तरफ रुख करके तकर्रुब के नीयत से नमाज पढ़ते हैं। तो कोई इबादत बजा लाने के लिए यानी बाकायदा सवाब और तकर्रुब की नीयत करके मज़ारों का सफ़र करना इस्लाम में कतन हराम है। जैसा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? सफ़र सिर्फ कहाँ के लिए जायज़ है? इस हदीस के अंदर वाज़ेह। आज मुसलमान कहाँ गया है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ला तशद्दुर रिजालु इल्ला इला सलासति मसाजिद अल मस्जिदिल हराम व मस्जिद हादा व मस्जिदिल अक्सा। यानी सवाब के नियत से सफ़र सिर्फ 3 मसाजिद की तरफ ही किया जा सकता है। एक मस्जिद हराम, दूसरी मस्जिद नबवी और तीसरी मस्जिद अक्सा। इस हदीस से साबित हुआ कि सवाब की नीयत से सफ़र 3 मसाजिद के अलावा किसी और जगह की तरफ नहीं किया जा सकता। खुलासा ये है कि हर वो दरवाज़ा जो शिर्क तक पहुंच सकता है, इस्लाम ने उसे बंद कर दिया है, और हर ऐसा अमल जिससे शिर्क की बू आ सकती है, शरीयत ने उसे हराम करार दिया है। हमें गुस्सा होने की बात नहीं है। खुद ही सोचे कि हम कहीं इबादत के लिए जाते हैं, कहीं हम यानी इसलिए जाते हैं कि वहाँ जाने के बाद हमें यानी नेकी मिलेगा, हम यानी कोई मुसीबत हट जाएगा, कोई परेशानी हट जाएंगे। आप समझते हैं, आप गौर करिए, क्या अल्लाह ने हमें इस चीज़ का हुक्म दिया है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें इस बारे में बताया है कोई चीज़, हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई गुस्ताखी करे, हम गुस्से में हो जाते हैं, जज्बाती हो जाते हैं। होना भी चाहिए एक मुसलमानों को, लेकिन अमल कौन करेगा? आप सल्लल्लाहु ये शरीयत इस्लामिया जो है, ये जो दीन है हमारा, इसके बारे में अल्लाह ने कहा है, अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुम अल इस्लाम दीना। ये दीन इस्लाम जो है, अल्लाह ने इसको मुकम्मल कर दिया है। न इसमें इजाफा की गुंजाइश है और न इसमें कमी की गुंजाइश है। जितना है उतना ही करना है, उसके अलावा अगर आप करेंगे तो वो बिदअत होगा या तो शिर्क होगा। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि हम सबको शिर्क से महफूज रखे और हमें आखिरी दम तक अपने तौहीद पर कायम रखे। आमीन व आखिर दवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।